اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنی لارب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا، جو مرد اور عورت نیک عمل کریں اور وہ مسلمان ہو تو ہم ضرور انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور انہیں ان کے بہترین کاموں کے بدلے اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ میں اعمال صالحہ اور پاکیزہ زندگی کی طرف جو ہے خوشخبری عطا کی گئی ہے، مردوں کو اور عورتوں کو دونوں کو یہاں خطاب کیا گیا ہے کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں ہم انہیں پاکیزہ زندگی حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ حیات طیبہ سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد عبادت کی حلاوت اور چاشنی مراد ہے کہ ہم انہیں ان عبادات کے اندر اس کی جو لذت ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ آپ دیکھیں بندہ عبادت کرتا ہے، ہر بندے کو عبادت میں لطف نہیں آتا۔ بعض لوگ عبادت میں کھڑے تو ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، لیکن ان کا دل اپنے کاموں کی طرف ہوتا ہے کہ یار جلد ہم اس عبادت سے فارغ ہو، جلدی ہم اس کام کی طرف بھاگ جائیں۔ یا عبادت کر بھی رہا ہوتا ہے تو وہ جو سکون ہے عبادت کے اندر، وہ جو اس عبادت کے فوائد ہیں، نتائج ہیں، وہ حاصل نہیں ہوتے۔ اب بندہ سوچتا ہے کہ یار میں عبادت بھی کر رہا ہوں، اس کے باوجود جو اس کے فوائد مجھے حاصل نہیں ہو رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں ایمان کی مٹھاس یہ اس قدر میٹھی ہے، اس کی لذت اتنی حسین ہے کہ اگر کسی کو ایمان کی لذت حاصل ہو جائے، مٹھاس حاصل ہو جائے، تو وہ اپنی جان مال ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں مکہ کی گلیوں میں وہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیجئے، جب اسلام کا ابتدائی وقت تھا، ابھی اسلام پھیلا نہیں تھا، جب آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کو ایمان کی حلاوت، ایمان کی جو مٹھاس ہے، ایمان کی جو لذت ہے، جب آپ کو وہ محسوس ہو گئی تو کفار طرح طرح کے آپ پہ تشدد کرتے رہے، طرح طرح کی آپ پر آزمائش، طرح طرح کی آپ کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے جو کرنا چاہا وہ کیا، سزائیں دی آپ کو، لیکن آپ اس کے باوجود احد 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 کی صدا لگاتے رہے۔ یہ ہے لذت ایمان، حلاوت ایمان، کہ جب بندے کو حلاوت ایمان نصیب ہو جاتی ہے، پھر کوئی کتنا ہی چاہے زور لگا لے اسے روکنے کے لیے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر سے اپنا ایمان نہیں ہٹاتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا ایمان مزید پختہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ لوگوں نے دیکھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی تو وہی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو دھوپ میں اپنے مالک کے جوتے بغیر اجازت دھوپ سے ہٹا کے چھاؤں میں رکھ دیں، تو اس بات پر بھی مالک ان کو کوڑے لگائے کہ بغیر اجازت جو ہے تو نے میرے جوتوں کو ہاتھ کیسے لگایا ہے۔ لیکن پھر لوگوں نے دیکھا جب اسلام پھیلا تو وہی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی چھت پر کھڑے ہو کے جو ہے وہ اذان دے رہے تھے۔ یہ عزت کس نے عطا فرمائی؟ پھر یہ ایمان پختہ ہونے کی وجہ سے، پر جب ایمان ان کا پختہ ہوا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جب فتح عطا فرمائی، جب اسلام پھیل گیا تو پھر وہی ایک غلام کے جسے بغیر اجازت جوتوں کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہ ہو، تو پھر لوگوں نے دیکھا وہی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو مکے کی چھت پہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ اذان دے رہے تھے۔ ایک غلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا شرف عطا فرمایا۔ بے شمار ایسی مثالیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی موجود ہے کہ جب انہیں ایمان کی جو مٹھاس ہے، لذت ہے، اس کو پا لیا، پھر اللہ نے انہیں جو پاکیزہ زندگی عطا فرمائی ہے
ان کی مثالیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ اپنا گھر، اپنا مال، اپنے جان، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دیا۔ اور آج بھی مسلمان جنہیں ایمان کی لذت مل جائے وہ آج بھی پرواہ نہیں کرتے۔